لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شہادت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے یہ مجلس ہو رہی ہے. تمام محبان حیدر کرار کی خدمت میں اس عظیم سانحے کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. قرآن کریم کا ارشاد ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور پھر مرضی الہی کو خرید لیتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے. آج کی اس مجلس میں جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہے، میں مولا کے چند خصوصیات اور فضائل کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. قرآن کی جس آیے کریمہ کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے. سب سے پہلی بات اور آج کی مجلس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلی خاصیت جو مولا کائنات کی ہے وہ یہ ہے کہ علی مرتضیٰ عبد خدا ہیں. عبودیت اور بندگی انسانیت کی معراج ہے. سب سے بڑا انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کا بندہ بن جائے، کیونکہ شہادت کی بھی تاریخ ہے اور ماہ مبارک رمضان کی عظیم تاریخیں ہیں، اس لیے اس عنوان کو انتخاب کیا ہے. سب سے پہلی خاصیت میرے مولا کی ہے کہ وہ عبد خدا ہیں، بندے خدا ہیں. اور ایک انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ انسان اپنے خالق و مالک کا بندہ بن جائے، اور یہی عبودیت و بندگی انسانیت کی معراج ہے. اسی لیے جب ہمارے نبی مسجد الاقصیٰ سے، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لائے گئے تو قرآن نے کہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات. آیت نے کہا اپنے بندے کو لے گئی، یعنی انسان اگر مقام بندگی میں داخل ہو جائے تو اسے معراج نصیب ہوتی ہے. اسی لیے کائنات کے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. میرے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بن جاؤں،
یعنی میری عزت، میری شرافت، میری کرامت اسی میں کہ میں تیرا بندہ بن جاؤں۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہو جا۔ اے اللہ، تو میرا ویسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنا ویسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ بس پہلی خاصیت مولا کائنات کی یہ ہے کہ وہ عبد خدا ہیں۔ اس عظیم مہینے میں ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ مقام بندگی پر فائز ہو۔ لیکن پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ مولا کائنات عبد خدا ہیں، بندے خدا ہیں، عبودیت اور بندگی کے کمال اور آخری حد پہ فائز ہیں، کہہ دینا آسان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عبد خدا کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث معراج میں جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ بلائے گئے تو اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا، یا احمد هل تدری متی یکون لی العبد عابدا، اے میرے حبیب کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ حقیقی بندہ کب بنتا ہے، اور عبد خدا ہونے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قال لا یا رب، اے اللہ مجھے نہیں پتا، تو بتا کہ اگر ایک بندے کو واقعی بندے خدا بننا ہے تو کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو آواز قدرت آئی، اذا اجتمع فیہ سبع خصال، اگر کسی انسان کے اندر 7 باتیں جمع ہو جائیں تو وہ انسان بندے خدا بن جائے گا۔ بس عبد خدا، واقعی معنوں میں خدا کا عبد بننے کے لیے ان 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات، ورع یحجزہ عن المحارم، بس علی علیہ السلام کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ عبد خدا ہیں، اور عبد خدا بندے کے لیے، عبد خدا ہونے کے لیے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث معراج کی روشنی میں پہلی بات، ورع یحجزہ عن المحارم، پرہیزگاری، ورع، اور وہ بھی ایسی ورع اور ایسی پرہیزگاری جو انسان کو حرام کاموں سے روک دے، جو انسان کو حرام باتوں اور حرام چیزوں سے روک دے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں۔ اس کے آخر میں مولا کائنات نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو نبی گرامی نے فرمایا، الورع عن محارم اللہ، رمضان المبارک میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچ جائے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ورع بہت اہم مرحلہ ہے۔ صرف انسان حرام ہی سے نہیں، جس کام میں اسے شک ہو کہ نہیں معلوم حرام ہے یا حلال، اس سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ بڑے مشہور عالم دین ہیں علامہ تقی جعفری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک پیپر میں ایک خاتون کی تصویر آئی تھی جس کو بتایا یہ گیا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون ہے، تو لوگ دیکھ رہے تھے۔ جب علامہ تقی جعفری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ پیپر آیا تو آپ نے اس تصویر کو نہ دیکھا، شاید فقہی اعتبار سے دیکھنا حرام بھی نہ تھا، لیکن چونکہ شبہ ناک چیز تھی اس لیے اس سے پرہیز کیا۔ جب جا کے نجف اشرف میں اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں لیٹے ہیں تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے مولا کی زیارت فرمائی۔ پھر علامہ تقی جعفری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، چونکہ میں نے اس مشتبہ اور اس شک والے امور سے کہ نہیں معلوم جائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، اس سے پرہیز کیا، اس لیے میرے خواب میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام آئے اور میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ عبد خدا بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ورع، پرہیزگاری رکھے اور پرہیزگار زندگی گزارے،
حرام سے دوری کرے۔ دوسری بات حدیث معراج میں صمتن یکفہ اما لا یعنی، خاموش رہنا یہ بندگی کی پہچان ہے۔ کہا اگر انسان بندے خدا ہے نا تو وہ اپنی زبان کو ناپسند باتوں سے روکے گا اور خاموشی اختیار کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ من صمت نجا، جس نے بیہودہ باتوں کے مقابل میں ناپسند باتوں سے اپنی زبان کو روکا اور خاموشی اختیار کی، ایسا انسان نجات پا جائے گا۔ بس بندے خدا بننے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پرہیزگار ہو، دوسری بات یہ ہے کہ ناپسند باتوں سے اپنی زبان کو روکے رہے، اور خاموش رہنا یہ بندگی کی پہچان ہے۔ تیسری بات حدیث معراج میں جو بندے ہونے کی پہچان بتائی گئی ہے وہ خوف ہے۔ خوف یزداد کل یوم من بکائہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے انسان کے اندر، اور ایسا ڈر ہو جو اس کے گریے اور اس کے بکا اور میں اضافے کا سبب بنے، جس کی بنیاد پر انسان رات کی تاریکی میں اٹھ کر گڑ گڑائے، آنسو بہائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اپنی مغفرت کا سامان فراہم کر لے۔ اسی لیے حدیث میں یہ آیا ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جو ماہ مبارک رمضان میں اپنی مغفرت کا سامان فراہم نہ کر سکے اور غفران الہی کو حاصل نہ کر سکے۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک قطرہ خون کا قطرہ جو شہید راہ خدا میں بہاتا ہے وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور دوسرا قطرہ اشک اور آنسو کا قطرہ ہے جو ایک انسان رات کی تاریکی میں اٹھ کر گڑ گڑا کر جو قطرہ بہاتا ہے نا، یہ قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا وما فیہا، رات کی تاریکی میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنا مجھ نبی کے نزدیک دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہت زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے۔ اب تک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا مولا کائنات کی خصوصیات کیا ہیں۔ پہلی خاصیت یہ کہ مولا کائنات عبد خدا ہیں، بندے خدا ہیں۔ اس کے بعد عرض کر رہا تھا کہ بندے خدا ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں۔ پہلی شرط انسان پرہیزگار بنے، دوسری بات ہے کہ ناپسند باتوں سے خاموشی اختیار کرے، تیسری چیز ہے کہ اس کے دل میں خوف الہی ہونا چاہیے۔ مسجد کوفہ میں مولا کائنات کا آنسو بہانا، زار رونا، اور یہ بھی لکھا ہے مورخین نے کہ ایسے روتے تھے جیسے سانپ کا کاٹا ہوا روتا ہے۔ یہ 3 باتیں۔ چوتھی بات، بس پہلی بات پرہیزگار بنے، دوسری بات خاموش رہے، تیسری بات خوف خدا ہونا چاہیے۔ چوتھی بات جو بندے خدا ہونے کے شرائط میں سے حیاء یستحیی منی فی الخلائق، انسان کے ہاں وہ حیا ہو جس حیا کی بنیاد پر تنہائی میں بھی اللہ کے گناہ اور معصیت اور نافرمانی نہ کرے۔ لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان تنہا ہو، موبائل اور انٹرنیٹ اس کے ہاتھ میں ہو اور اس کے ذریعے سے وہ گناہ کر سکتا ہو، لیکن گناہ نہ کرے تنہائی میں، جہاں کوئی نہ ہو، صرف وہ ہو اور تنہائی ہو اور اس کا خالق و مالک ہو، تو تنہائی میں گناہ نہ کرنا، ایسی حیا یہ بندگی کی پہچان ہے۔ اگر ایسی حیا کا مالک ہے، شرم و حیا کا، جو تنہائی میں بھی گناہ سے اسے روک دے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ بندے خدا ہے۔ اس کے بعد 5ویں بات، خدا کا بندہ بننے کے لیے 5ویں بات ضروری ہے، عقل و مالا بد من، بہت اہم باتیں۔ کہا اللہ کا جو بندہ ہوگا نا اور جو بندگی کے مرحلے پر فائز ہوگا، وہ کبھی بھی حرام مال کے نزدیک نہیں جاتا ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے وہ بندے خدا نہیں ہو سکتا،
ہاں بندے شیطان ضرور ہوگا. کہا کہ بندے کو بندے خدا ہونے کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ رزق حلال کھاتا ہے. اسی لیے حدیث میں کہ اگر انسان کے اندر مال حرام جائے نا تو مال حرام انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر امام معصوم کی بھی بات اس کو اثر نہیں کرتی ہے. ان العبادت ما اکل الحرام کالبناء علی الماء. کتنا بھی انسان عبادتیں کرے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرے، لیکن حرام مال کے ساتھ حرام غذائیں کھاتا ہے، تو کہتی ہے حدیث کی تمام عبادتیں حرام مال کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان پانی کے اوپر گھر بنا دے. بس بندہ ہونے کی پہلی بات یہ ہے کہ پرہیزگار ہو، دوسری بات یہ ہے کہ خاموش رہے، تیسری بات یہ ہے کہ خوف خدا پایا جائے، چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے ہاں حیا ہونا چاہیے جو تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے اسے روک دے، پانچویں بات یہ کہ اس کا رزق حلال ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، اس کا رزق حلال ہونا چاہیے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے چند باتیں بتائی، جس میں سے ایک بات یہی بتائی تھی کہ اے میرے لال، جب بھی تم دسترخوان پر بیٹھنا نا تو فاحفظ حلقک، اپنے حلق کو حرام مال سے اور لقمہ حرام سے محفوظ کر لینا. چھٹی بات یہ ہے کہ یبغض الدنیا لبغضی لہا. بندے خدا ہونے کی چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ دنیا کو ناپسند کرتا ہے، وہ دنیا کو اپنا خدا نہیں بناتا ہے، وہ دنیا کا لالچی نہیں ہوتا ہے. اس لیے دنیا کو ناپسند کرتا ہے کہ میں خدا دنیا کو ناپسند کرتا ہوں. یہ چھٹی بات. ساتویں بات عبد خدا کی یہ ہے کہ یحب الاخیار لحب ایاہم. اگر کوئی انسان بندے خدا ہے نا تو بندے خدا ہونے کی ساتویں شرط یہ ہے کہ اچھے لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے، نیک لوگوں کو وہ چاہے گا، طیب و طاہر، صاحبان کردار، پاک و پاکیزہ لوگوں کو دوست رکھے گا. کیوں؟ لحبی ایاہم، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صاحبان کردار، پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر لوگوں سے محبت کرتا ہے. بس مولا کی پہلی خاصیت یہ ہوئی کہ علی مرتضیٰ عبد خدا ہیں، اور پھر عبد خدا بننے کے لیے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک، پرہیزگار ہو، دوسری بات ناپسند باتوں سے اپنی زبان کو خاموش رکھے، تیسری بات خوف خدا ہو، چوتھی بات حیا ہو، پانچویں بات رزق حلال کھائے، دوسری بات دنیا کا لالچی نہ ہو، چھٹی بات، اور ساتویں بات یہ ہے کہ اچھے لوگوں سے پیار کرتا ہو، محبت کرتا ہو، اس لیے کہ اللہ اچھے لوگوں کو دوست رکھتا ہے. یہ میرے مولا کی پہلی خاصیت تھی. آپ توجہ کریں، اگر ایسا ہے نا، اگر ایسا یہ 7 باتیں آ گئیں تو پھر ان باتوں کے ساتھ انسان کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور دیگر امور خیر کرنا لائق تعریف اور تحسین بنے گا. دوسری خاصیت میرے مولا کی ہے کہ علی مرتضیٰ محب خدا اور محبوب خدا ہیں. مطلب کیا ہوا کہ علی مرتضیٰ محب خدا اور محبوب خدا ہیں. مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی دوسری خاصیت ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتے ہیں، اور ادھر سے اللہ اور رسول آپ سے عشق اور محبت کرتے ہیں. بہت اہم مرحلہ ہے کہ ایک انسان محب اور محبوب خدا ہو، یہ اہم بات ہے. ہم اللہ سے محبت کریں مگر اللہ ہم سے کر رہا یا نہیں کر رہا، یہ ضرور دیکھنا ہوگا. علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے یہاں یہ دونوں باتیں، آپ محب بھی ہیں اور محبوب خدا اور رسول ہیں. معاویہ ابن ابی سفیان نے سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا، ایک سوال کیا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس دوسری خاصیت پہ پوچھتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص سے کہ یہ بتاؤ تم علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ سب، یعنی ان کو لعن طعن برا بھلا کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیا چیز تم کو روکے ہوئے ہے ان کو لعن طعن اور برا بھلا کہنے سے؟ تو
اس بات کو عرض کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، ابن ابی الحدید معتزلی نے، ایک سنی عالم دین ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ما اقول فی رجل اقر له اعداؤه وخصومه بالفضل، میں اس انسان کے بارے میں کیا کہوں جس کے فضائل اور کمالات کو دشمنوں نے بیان کیا ہے۔ اصل کمال انسانی اور ایک انسان کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ دشمن ان کی فضیلت کا اعتراف کرے۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے جب پوچھا سعد ابن ابی وقاص سے کہ بھئی تم کیوں علی مرتضیٰ پہ سب نہیں کرتے، لعن و طعن اور برا بھلا نہیں کہتے، تو سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے کہ علی مرتضیٰ کے یہاں 3 خاص باتیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ مجھے روکتی ہیں، وہ 3 باتیں مجھے روکتی ہیں کہ میں علی مرتضیٰ کو سب کروں۔ پہلی چیز حدیث منزلت کی طرف اشارہ کیا، جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی من بعدی، اے علی آپ کی مثال میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی مثال موسیٰ کے نزدیک تھی، الا انہ لا نبی بعدی، ہاں فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات جو میں ہمارے موضوع سے ملتی کہ علی محب اور محبوب خدا ہیں، سعد ابن ابی وقاص نے جو دوسری بات کہی تھی وہ یہی بات کہی تھی کہ واقع خیبر یعنی جنگ خیبر میں اللہ کے نبی نے ایک دن ارشاد فرمایا، جب لوگ جاتے گئے اور شکست کھا کے واپس آتے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کل علم میں اسے دوں گا جو اللہ اور رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں گے، یعنی جو محب خدا اور محبوب خدا اور رسول ہوگا۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی کل علم کسے دیتے ہیں، کل علم کسے دیتے ہیں۔ دوسرے دن ہوا، اللہ کے نبی اپنے خیمے میں تھے، سارے لوگوں کی نظریں اللہ کے نبی پہ تھیں۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مجمع میں نگاہ ڈالی، دیکھا علی مرتضیٰ نہیں ہے، کہا علی مرتضیٰ کہاں ہیں؟ علی مرتضیٰ کہا کہ آنکھ میں درد ہے، تکلیف ہے، کہا علی مرتضیٰ کو بلا کر لاؤ۔ علی مرتضیٰ علی علیہ السلام کو بلا کر لایا گیا، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھ میں لگایا، آپ کی آنکھ کو تکلیف برطرف ہوئی، اور پھر پیغمبر پاک نے ارشاد فرمایا حاضر رجل، یہ وہ شخص ہیں جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول ان کو چاہتے ہیں۔ بس پہلی خاصیت سعد ابن ابی وقاص نے کہا، پہلی خاصیت جس کی بنیاد پر میں انہیں برا بھلا نہیں کہتا اور روکے ہے میری زبان، وہ حدیث منزلت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ خیبر میں یہ فرمانا نبی کا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تیسری بات سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے کہ آیہ مباہلہ میں جہاں قرآن نے کہا تھا کہ تم اپنے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفسنا کی جگہ صرف اور صرف مردوں میں علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گئے تھے۔ کہ یہ 3 فضیلتیں سعد ابن ابی وقاص نے کہی کہ یہ 3 فضیلتیں ہیں جو میری زبان کو روکے ہوئے ہیں کہ میں علی کو برا نہ کہہ سکوں۔ بس میرے مولا کی پہلی خاصیت ہے کہ علی مرتضیٰ عبد خدا ہیں۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ مولا محب اور محبوب خدا ہیں، محب اور محبوب خدا وہ رسول ہیں۔ تیسری خاصیت یہ ہے کہ علی مرتضیٰ ایک شجاع انسان کا نام ہے، شجاع انسان کا نام ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نام سے لوگوں کی صفت تک پہنچیں گے، مثلا حاتم طائی کہیے اور سخاوت تک پہنچ جائیں گے، لیکن سخاوت سے ضروری نہیں ہے کہ حاتم طائی تک، مگر مولا کے یہاں الٹا ہوا، آپ صفت سے مولا کے نام تک پہنچیں گے۔ شجاع کہیے، علی مرتضیٰ کا نام ذہن میں آئے گا۔
کیسی تاریخ اسلام میں کیسی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کا ایک شعر ہے جو بارگاہ امیر المومنین میں آپ کی ذریح کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اس میں باپ اور بیٹے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بابا یعنی مولا کے والد ماجد جناب ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور خود مولا کا تذکرہ ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ کہ اگر یہ دو باپ بیٹے نہ ہوتے تو اسلام نہ پھیل سکتا تھا۔ ایک نے مکے میں اللہ کے نبی کی حمایت کی ہے، یعنی جناب ابو طالب نے مکے میں نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی، اور بیٹے نے مدینہ منورہ میں حمایت کی ہے۔ کیسی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے وہ ہجرت کی رات ہو، ننگی تلواروں کے سائے میں 23 سال کی عمر میں مولائے کائنات اکیلے سوئے تھے۔ اس سے بڑی شجاعت اور کیا ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ جنگ بدر ہو جس میں مسلمانوں نے 70 مشرکین کو قتل کیا تھا، ان 70 مشرکین میں تاریخ نے لکھا ہے کہ 36 مشرک کو تنہا علی مرتضیٰ نے قتل کیا ہے۔ جنگ احد میں کیسی شجاعت کا مظاہرہ کیا، پروانے کی طرح اللہ کے نبی کے ارد گرد علی مرتضیٰ تھے، لوگ نبی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے مگر علی مرتضیٰ پروانے کی طرح نبی گرامی کے ساتھ تھے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے۔ اور جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کا مقابلہ کیا ہے نا۔ یہ عمرو بن عبدود کوئی معمولی شخص نہ تھا، اسے فارس یلیل کہا جاتا تھا۔ 1000 آدمی کا مقابلہ اکیلا کرتا تھا، اونٹ کا بچہ ہاتھ سے اٹھا کر اسے سپر بنا لیا کرتا تھا۔ ایسے انسان کے مقابل میں جب مولائے کائنات گئے تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لبرز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ یہ ایسے بہادروں کو قتل کرنا یہ شجاعت کا ادنا مرحلہ ہے۔ اسی جنگ خندق میں عظیم طور پر واضح طور پر 2 شجاعتیں، ایک شجاعت کا ادنا نچلا مرحلہ ہوتا ہے اور ایک شجاعت کا بہت اعلیٰ اور بلند و بالا مرحلہ ہوتا ہے۔ مولا کی حدیث پڑھوں اور پھر اس بات کو یہاں پہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مولا کا ارشاد ہے، اشجع الناس من غلب عقلہ ہوا، سب سے بہادر اور سب سے شجاع انسان وہ ہے جس کی عقل اس کی خواہشات پر غالب آ جائے۔ بہت توجہ کریے گا، مولائے کائنات نے جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کو زیر کر دیا، یہ شجاعت کا ادنا مرحلہ تھا۔ لیکن جب زیر کر دیا اور اس نے اپنا لعاب دہن آپ کی طرف ڈالا ہے تو مولائے کائنات سینے سے اتر آئے۔ کہا نہیں چاہتا تھا کہ میرے خواہشات نفس میرے اس نیک عمل میں شامل ہو جائے، یعنی آپ کی عقل آپ کے خواہشات نفس پہ غالب ہو کر بتایا کہ یہ شجاعت کا اعلیٰ مرحلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس پہلی خاصیت یہ ہے کہ مولائے کائنات عبد خدا ہیں، دوسری خاصیت یہ ہے کہ مولائے کائنات محب و محبوب خدا و رسول ہیں، تیسری خاصیت یہ ہے کہ علی مرتضیٰ ایک شجاع انسان کا نام ہے۔ چوتھی خاصیت عرض کروں اور ربط مصائب دے کر آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ چوتھی خاصیت میرے مولا کی ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک خاکسار متواضع انسان ہیں۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ مولا نے کہا ہے کہ میں یتیموں کی پناہ گاہ ہوں، انا ابو الیتیم والمساکین، میں یتیموں کا باپ ہوں، میں مسکینوں کا باپ ہوں۔ جہاں یتیم اور مسکین کو پناہ ملتی ہے نا، وہ علی مرتضیٰ کا گھر ہے، وہ علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا دروازہ ہے۔ جہاں بیواؤں کو سہارا ملتا ہے وہ در علی ابن ابی طالب ہے۔ خاکساری، تواضع، یہی بات کو قرآن نے کہا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔
اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پر نہایت خاکساری، انکساری، وقار اور متانت کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے ادب لوگ انہیں چھیڑتے ہیں تو سلامتی کی دعا دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حد ہے خاکساری، انتہا ہے یتیم غریب غربا نوازی۔ مولا کائنات کی زندگی میں فقراء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، غربا کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ میرے مولا کا شعار ہے۔ اسی طریقے سے تواضع اور انکساری۔ ابو طفیل راوی ہیں، ابو طفیل کا بیان ہے کہ مولا کائنات اپنی زمانے حکومت میں اپنے اس ظرف اور برتن سے جس میں شہد رکھا ہوا تھا، اپنے ہاتھ سے شہد نکالتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے یتیم کو کھلا دیا کرتے تھے۔ روایت کہتی ہے، مورخ نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ دیکھنے والے جب کسی مسلمان نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ وقت کے حاکم ہوتے ہوئے، اچھا کسی ایک دن نہیں، میرے مولا کا دستور تھا، معمول تھا کہ ظرف میں رکھے ہوئے شہد کو اپنے ہاتھوں سے نکال کے یتیم کو کھلاتے تھے، تو ایک شخص کہتا ہے کہ اے کاش میں بھی یتیم ہوتا تو مجھے بھی علی کی یہ شفقت نصیب ہوتی ہے۔ میں ان شہادت کے دنوں میں اور ان مبارک ایام میں خدا سبحان کی بارگاہ میں دعا کروں گا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے سے کہ اللہ ہم سب کو علیہ السلام کے حقیقی چاہنے والوں میں قرار دے، اور ان عظیم راتوں سے اور دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یقیناً شیعان حیدر کرار کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت سخت وقت ہے کہ کائنات کا مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آپ ذرا پوچھئے تو اس بیٹی کا کیا عالم رہا ہوگا جب ام کلثوم نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا آپ بے چین نظر آ رہے ہیں، بابا آپ پریشان حال نظر آ رہے ہیں، بابا خیریت تو ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا، بیٹی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے علی آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو میں نے، ام کلثوم کہتی ہیں، میں نے بابا سے پوچھا، بابا آپ نے کیا جواب دیا؟ تو علی مرتضیٰ نے کہا کہ میں نے بھی اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی آپ کا مشتاق ہوں۔ بیت الشرف سے نکلنا چاہ رہے تھے، مرغابیہ نے دامن تھام لیا، زنجیر در لپٹ کے کہہ رہی تھی کہ آقا نہ جائیے، مسجد میں تشریف لے آئے، ابن ملجم کو بیدار کیا، بیدار کرنے کے بعد نماز میں مصروف ہو گئے۔ پہلا سجدہ تھا کہ ابن ملجم کی تلوار چلی، سر شگافتہ ہوا۔ ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ مسجد میں تشریف لے آئے اور اپنے بابا کا سر اپنے آغوش میں لیے ہوئے تھے، مولا اپنے آغوش میں لیے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے امام حسن کے۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک قطرہ مولا کے رخسار پہ گرا، مولا نے کہا حسن بیٹا تم رو رہے ہو، گریہ نہ کرو۔ روایت کہتی ہے کہ مولا کو بیت الشرف کی طرف لے جایا جانے لگا، امام حسین علیہ السلام پہنچے، امام حسین علیہ السلام آنسو بہا رہے تھے۔ مولا کائنات نے کہا بیٹا حسین آنسو نہ بہاؤ، حسین گریہ نہ کرو۔ بیت الشرف کے جب قریب پہنچے نا تو مولا نے اپنے چاہنے والوں سے کہا اور اپنے بیٹا امام حسن علیہ السلام سے کہا، بیٹا حسن ان لوگوں سے کہہ دو کہ اب یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، اس لیے کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو زینب و ام کلثوم کے رونے کی صدائیں ان کے کانوں تک پہنچیں گی، میں کہوں گا مولا آپ کو اتنا زینب و کلثوم کا خیال ہے، مگر آئیے اسی کوفہ میں آپ کی بیٹی اسیر بن کے کوچے اور گلیوں میں پھرائی جا رہی ہے، اجرکم اللہ۔ امام کو بیت الشرف میں وہاں رکھا گیا جہاں مولا نماز پڑھتے تھے۔ جب نماز کی جگہ پہ رکھا گیا، زینب و ام کلثوم جمع ہو گئیں، جمع ہونے کے بعد اپنے بابا پہ آنسو بہانے لگیں، گریہ کرنے لگیں
امام حسن روئے تو مولا نے امام حسن کو منع کر دیا، بیٹا صبر کرو۔ امام حسین روئے تو امام حسین سے کہا میرے لال حسین صبر کرو۔ مگر جب زینب و ام کلثوم روئیں علی مرتضیٰ کے پاس تو میرے مولا برداشت نہ کر سکے، زینب و ام کلثوم کے ساتھ زار زار رونے لگے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو زینب و ام کلثوم کا رونا برداشت نہ ہو سکا، مگر اگر آپ کربلا میں ہوں گے 20 سال کے بعد جب یہ واقعہ پیش آئے گا اور وہاں ہوتے دیکھتے ایک زینب اپنے ماں جائے حسین کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ لیے تھی اور اللہ کی بارگاہ میں بیان کر رہی تھی، ربنا تقبل منا هذا القلیل من القربان، اے میرے اللہ میرے اس قلیل قربانی کو قبول کر لینا، اجرکم اللہ۔ دن گزرتا گیا، دن گزرتا گیا، مولا کے چاہنے والے آپ کے دروازے پر آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں اسبق ابن نباتہ، تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ دروازے امیر المومنین پہ بیٹھے تھے۔ حسن مجتبیٰ آئے اور آقا نے آ کر کہا اے میرے بابا کے صحابیوں چلے جاؤ، میرے بابا کی حالت اچھی نہیں ہے۔ سب چلے گئے مگر اسبق بن نباتہ بیٹھے رہے۔ دوبارہ آقا نے آ کر کہا، امام حسن نے آ کر کہا کہ میرے بابا کی حالت خیر نہیں ہے چلے جاؤ۔ اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ آقا امام حسن میں آپ کے فرمان کا مطیع و فرما بردار ہوں، یقیناً میں جا سکتا ہوں، مگر آقا میرے پیر نہیں اٹھتے، میں جانا چاہتا ہوں نا تو میرے پیر نہیں اٹھتے، اجرکم اللہ۔ اسبق بن نباتہ کو اجازت ملی، مولا کے قریب آئے، مولا غش کے عالم میں تھے، اسبق گریہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ جب آقا کو ہوش آیا تو آقا نے کہا اسبق تم کیوں رو رہے ہو؟ میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ اسبق نے کہا آقا میں آپ کے لیے نہیں رو رہا ہوں، ارے میں اپنے اوپر رو رہا ہوں کہ میں نے علی مرتضیٰ کی حفاظت میں نہ کر سکا، میں نے اپنے مولا علی مرتضیٰ کو کھو دیا، اجرکم اللہ۔ ہائے رے مظلومیت امام علی، 21ویں رمضان کی وہ تاریخ آ گئی جب کائنات کا مولا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حسن و حسین، زینب ام کلثوم بے پدر کے ہو گئی، اور راتوں رات رات کی تاریکی میں کائنات کے مولا کو دفن کر دیا گیا۔ میں علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا مولا رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، غسل و کفن تو دیا گیا، دفن تو کر دیا گیا، مگر ہائے رے آپ کا حسین کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، جوان بیٹا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، فضا میں کہرام تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمیں زیادہ سے زیادہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ پاک پروردگارہ ہم میں سے جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں بے آبرو علی مرتضیٰ، ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ معبود دنیا میں یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے پاک پروردگارہ، اس عظیم مہینے کے برکت اور حرمت کا واسطہ، علی مرتضیٰ کی حرمت کا واسطہ، معبود دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ پاک پروردگارہ ہم میں جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، ہم میں جو مریض ان میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.